بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ذوالحج کے مہینے کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک یہ تصویر ضرور پڑھ لو۔ موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری، چاہے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا پھر کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد روزانہ یہ 3 کلمات پڑھ لینا۔ انشاءاللہ جسم کے ہر حصے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی سخت سے سخت بیماری کیوں نہ ہو، بس نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمے ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور پھر موت تک کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ چلتے پھرتے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، جس قسم کی بھی بیماری ہوگی، یہ 3 کلمات پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر قسم کی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کلمات بہت ہی زیادہ طاقتور کلمات ہیں۔ ان کلمات کو اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا بڑا علاج کروایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان کہ کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کروایا مگر بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو۔ مکہ شریف کے قریب ایک بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے اور وہ بڑا قابل طبیب ہے۔ وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ کا بیٹا یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب یعنی راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ جو مریض بھی اس کے پاس آئے، یہ دوا بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اور بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر ہی، لیکن اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا حضور یہ مجھے بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب اس کی مرضی ہو تب دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ یہ دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج یہ دروازہ بند ہوا ہے، آپ کچھ مہینے یا کچھ سال بعد یہ کھلے گا۔ حضرت عبداللہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے ایک مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ راہب اس مکان کے نیچے دب جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبدالمطلب کو پہچان لیا کہ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ سنا ہے کہ آپ دعا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کریں جلدی سے کوئی دوائی دیں اور دم بھی کریں تاکہ میرا پوتا جلدی سے چاپ ہو جائے۔ راہب نے جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔
سرکار کے پاس آ کر کہنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ مبارک دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظمت محمد مصطفیٰ کی کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا لیکن راہب پہلے ایک کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا، راہب صاحب، جب کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی سے کر دیں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور اس پر دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، صاحب میں تو آئے ہی اس خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، مقدس کو گنہگار کے پاس لے کر آئے ہو، شفاء کائنات کو مرض المجسم کے پاس لے کر آئے ہو، داتا کو بھکاری کے پاس لے کر آئے ہو، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہو، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہو۔ اے عبدالمطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا ہے یہ پوتا بڑا ہی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، میں کائنات کی یہودی اس کی دشمن ہے، اس طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے دے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، اس پر آپ کا شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں تو وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی دکھ ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے اور راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ راہب صاحب، آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں آپ کو جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا کر بولا اور کہا، آگے بڑھا اور کہا، مریض جب میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا عطا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری، آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ پیارے دوستو، کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کی عادات کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت متوازن تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور روٹی کا کھانا صبح شام 2 وقت موجود نہیں تھا، ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا کہ یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ
اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت و افزائی کرے۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ مسلسل کئی راتیں بھوکے سوتے تھے، انہیں رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، ان کے زیادہ تر روٹی جو کی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کھانے کو کچھ ہے؟ میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ علیہ سے فرمایا، بعض اوقات ہم پر 3 چاند طلوع ہوتے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہ جلتا تھا۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھتے، خالہ جان پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹا ہمارا گزر بسر پانی اور کھجوروں پر ہی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری لوگ ہر روز دودھ کا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں دودھ والے جانور ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دودھ پلاتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمیں ایک موٹا سا تہمد نکال کر دکھایا۔ یہ کپڑا یمن میں تیار ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک اوڑھنے والی چادر بھی دکھائی جسے موٹی چادر کہا جاتا ہے۔ دونوں چیزیں دکھانے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کپڑوں میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو کر اٹھے تو آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بہتر ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے ایک نرم سا بستر بنا دیں؟ پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو عظیم مسافر جیسی ہے جو تھوڑی سی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی ہر پہلو میں سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی سادہ ہی گزاری بلکہ اپنے صحابہ کرام کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائی مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے تو آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اس راستے میں ایک بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ نے اس مردہ میمنے کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم یہ مختلف کے لیے بھی تیار نہیں ہو
लोगों ने जवाब में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लम, अगर ये ज़िंदा होता तब भी ये ऐबदार शुमार होता, क्योंकि इसके कान बहुत छोटे हैं, और अब तो ये मुर्दा हुआ है, मुर्दार है, उसे मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसबाती और इसकी कम हसीयत को किस तरह वाज़ह करते हैं। इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया और इससे मुर्दार से भी कम हसीयत रखती है। और फिर एक जगह अपने साथियों के सामने दुनिया की हकीकत इस तरह बयान फरमाई कि दुनिया अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती थी। तो वो किसी काफिर को दुनिया में पानी का एक घूंट पीने को ना देता। अल्लाह अकबर। प्यारे नाजरीन, ज़ुल्हज्जा का बाबरकत महीना है और अल्लाह के यहाँ 4 एहतराम वाले महीनों में एक वो है। इसका वजीफ़ा इस कदर शानदार वजीफ़ा है कि माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे में अगर कोई शख्स नमाज फ़जर के बाद ये कलमात पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उसके जिस्म से हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और फिर मौत तक कोई भी बीमारी लाहक नहीं होगी। प्यारे नाजरीन, जान लीजिए कि ये कलमात बहुत ज़्यादा बाबरकत हैं, बल्कि इसी तरह जिस तरह से ये अय्याम बरकत वाले हैं और रहमतों वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन कलमात में बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। जो भी शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज करवा कर वो थक चुका है और उससे शफा नहीं मिल रही, तो फिर बस नमाज फ़जर के बाद ये कलमात 3 मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमाएगा। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि वो कलमात ये हैं। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये कलमात आपने सुबह फ़जर की नमाज को अदा कर लेने के बाद फ़ौरन 3 मरतबा पढ़ लें, लेकिन इससे पहले कम अज़ कम 1 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लीजिए और इसके बाद तवुज़ और तस्मीह भी लाजमी पढ़ें। इसके बाद ये कलमात सिर्फ 3 मरतबा अदा करें। 3 बार ये कलमात पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पहले कलमे की इस तरीके से कर लेनी है जो अभी आपको बताया जाएगा। उंगलियों पर गिनकर या तस्बीह के दानों पर पूरे 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर जब आप 100 मरतबा पढ़ चुके हैं तो आखिर में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें। यूँ आपकी एक तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने फिर से इतनी ही मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करना है जितनी बार आपने वजीफ़े के आगाज़ में पढ़ा था। आपको जो भी बीमारी होगी, सख्त से सख्त परेशानी या मुश्किल होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर तरह की लाइलाज बीमारी और मुश्किल को उन्हीं दिनों के अंदर ख़त्म कर देंगे। आपको इन कलमात का असर फ़ौरन देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला आपको पढ़ने से फ़ौरन शफ़ा अता फरमाएंगे। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए ये कलमात आपने 3 मरतबा पढ़ लेने हैं और अव्वल आखिर कम अज़ कम 1 मरतबा या 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करते ही आप शफ़ायाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम और अपना करम करे। प्यारे नाज़रीन, बेशक अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक करें और सदका जारिया समझकर दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए।